سب سے پہلے تو میں سیلاب کی بات کروں گا۔ یقیناً اس سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچائی ہے اور میرا حلقہ لسبیلا گوادر بھی اس سے متاثر ہوا ہے اور بلوچستان کے باقی بھی اضلاع۔ وزیر اعظم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے تمام علاقوں کا دورہ کیا اور ہماری ہمت افزائی کی، اور خالد مکسی صاحب کے ہاں 2 بار گئے، یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کو لے گئے، لسبیلا 2 بار انہوں نے وزٹ رکھا لیکن انفارچونیٹلی موسم کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ بہرحال جس طرح وزیر اعظم صاحب نے جو ان کا کردار رہا ہے اس سیلاب میں ہمارے ساتھ ہمدردی کا، ہم اس کے لیے ان سے شکر گزار ہیں۔ سر، مختلف NGOز نے، کمپنیز نے ہماری مدد کی، اور خاص کر کے فوج نے، افواج پاکستان جس میں نیوی، آرمی سارے شامل ہیں، ایئر فورس، FC، کوسٹ گارڈز، سب نے ہماری مدد کی، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور ہمارے کور کمانڈر نے ہماری بحالی کے لیے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، ان کے مسائل دیکھنے کے لیے لسبیلا آئے، اور وہاں شہادت ہیلی کاپٹر کے نتیجے میں ہوئی کریش میں۔ ہم اس پہ افسوس کرتے ہیں اور ہم اس پہ غمزدہ ہیں۔ جناب اسپیکر، چائنا ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے اچھے برے وقت میں کام آتا ہے، لیکن سر چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ استحصالی قوت کے طور پہ ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ چائنا سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے۔ سر آپ سنیں تو صحیح نا۔ سر چائنا بھی بات کر رہا ہوں، آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ سر سنیں گے تو آپ کی توجہ کے بغیر سر مزہ نہیں آتا ہے نا۔ سر چائنا ہمارا دوست ہے، اسے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہمارے حل اچھے برے وقت میں ہمارا ساتھی ہے، لیکن سر یہ جو چائنیز یہ جو آجون ماجون کمپنیاں یہاں آئی ہیں نا، انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ خاص کر کے لسبیلا میں، میرے حلقے میں ان کی جو کول پلانٹ لگا ہے، میں سر ابھی آپ کے ساتھ تصویریں بھی شیئر کروں گا، ویڈیوز بھی، کہ انہوں نے کیا تباہی مچائی ہے۔ پولوشن، ہماری سمندر کو تباہ کر رہے ہیں، وہ سر پانی سمندر سے سک کرتے ہیں، اور وہی پانی، گرم پانی سمندر میں دوبارہ جاتا ہے، مرین لائف تباہ ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میری پوری کانسٹیچوئنسی بلوچستان کی جو کوسٹ ہے وہ میری کانسٹیچوئنسی ہے، اور وہ ماہی گیروں کا روزگار تباہ ہو رہا ہے، اور کچھ متبادل نہیں دے رہے ہیں، اور اس سیلاب میں بھی کوئی انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، بات کرنے کو تیار نہیں۔ اب ان کو صرف یہ ناز ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ چائنا لگا ہے تو بس ہم کسی کے جواب دہ نہیں ہیں، اور چونکہ افواج پاکستان ان کی سیکیورٹی کرتی ہے جو کہ ایک معاہدے کے تحت ہے، تو ان کو اس بات پہ غرور ہے کہ جی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ فوجی کھڑے آئیں گے۔ میں نے سر کل تمام عسکری قیادت سے بات کی ہے، ان کو میسیجز کیے ہیں، ان کو ویڈیوز بھیجے ہیں، میں نے ان کو بتایا ہے کہ جی یہ ہمارا استحصال کر رہے ہیں۔ آپ سر جا کے کوئلے کے ذخائر دیکھیں جو انہوں نے گڈانی میں جمع کیے ہیں، ہماری سڑکیں توڑ دی ہیں۔ ان کا ایک ہب کو، چائنیز کا ایک اسٹیشن مینیجر ہے طارق، وہ اتنا مغرور ہے، بات ہی نہیں کرتا ہے، ادھر کوئی جا نہیں سکتا ہے کہ جی ہمیں تو فوج تحفظ دے رہی ہے۔ بھئی فوج تحفظ دے رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوجیوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو ملازمتیں نہیں دو، ان کے سڑکیں خراب کرو، ان کی مرین لائف تباہ کرو، کچھ نہیں کر رہے ہیں سر۔ تو یہ چائنیز کمپنیز جو ہیں، بات کروں گا پاور منسٹر سے کہ ان کو لگام دے، اور جتنی کمپنیاں ہیں ان سے، یہ ہم سے تو حساب مانگتے ہیں، اپنے پیسے قرضہ بھی دیتے ہیں، واپس بھی لے جاتے ہیں منافع کے ساتھ، پیسے بھی ڈالروں میں چائنا میں رکھتے ہیں، ٹینڈر بھی خود کرتے ہیں، ٹھیکے بھی خود لیتے ہیں۔ یہ کون سی ہمارے ساتھ یہ چائنیز کمپنیز ہمدردی کر رہی ہیں؟ گوادر میں کیا کر رہے ہیں سر؟ گوادر میں 91% چائنیز کمپنی کو دیا ہے اور 9% دیا ہے گوادر پورٹ اتھارٹی کو، اور کہتے ہیں کہ جی سارے کام، ڈریجنگ، روڈ، سب کچھ ان 9% میں بنائیں۔ تو سر یہ استحصالی ہیں۔ میں آج پرائم منسٹر سے بھی میری 3 بجے ملاقات ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ چائنیز کمپنی، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ جی چائنا کا نام لگ گیا، بھلے کوئی ڈاکو ہو، چور ہو، اور چائنا کا نام لگا ہے
تو اس لیے جی وہ ہمارا چائنا کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ سر یہ چیٹر ہیں، یہ ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں، آپ کے دیکھیں کس کو نوکریاں دی ہیں انہوں نے لسبیلا میں یا گوادر میں۔ تو ان کو سر میں پاور منسٹر سے بھی کہوں گا، میں پلاننگ کمیشن سے بھی کہوں گا کہ ان کو لگام دیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس چائنا کا نام لگا تو جو مرضی کر لیں، اور ان کے سر یہ جو چائنا پاور ہے۔ دوسرا یہ بلوچستان کی سرزمین پہ ہیں، بلوچستان کا ایک ریونیو ٹیکس ہوتا ہے BRA، وہ بھی نہیں دے رہے ہیں، کورٹوں سے اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شپ بریکرز ہیں گڈانی میں، وہ اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سیلاب میں انہوں نے کچھ مدد نہیں کی ہماری سر۔ تو یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں نے سر کل عسکری قیادت کو بھی لکھا ہے، ان کو بھی ٹیکسٹ کیے ہیں، ان کے سارے دکھائے، آپ کو بھی بتاؤں گا۔ ہمیں سر دیکھیے فوج بھلے ان کو تحفظ دے، اور ہم کوئی فوج کے خلاف نہیں، وہ ہماری فوج ہے۔ دیکھیے سر پہلے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ بلوچستان کے لوگ ملٹری میں یا سیکیورٹی فورسز میں نہیں آتے۔ سر آپ نے جب ان کو مواقع ہی نہیں دیے تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ اب دیکھیں اس موجود میں پچھلے 6 سال میں جب بلوچستان کے لوگوں کو موقع دیا، اس وقت سر 20 سے 25,000 جوان فوج میں خدمت دے رہے ہیں، جن میں آفسرز ہیں، جوان ہیں، FC میں ہیں۔ آپ نے موقع دیا، آرمی کی قیادت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئٹہ میں سے آباد مردان وغیرہ نہ جانا پڑے۔ تو جب آپ نے اپورچونٹی دی، ہزاروں ملٹری سروس میں آئے، فوج میں آئے۔ ہمارا ملٹری کالج جو سوئی، اس سے جو بچے نکلتے ہیں وہ اس وقت فوج میں اہم کردار رہے ہیں اور ٹاپ پوزیشنز لے رہے ہیں۔ تو آپ موقع دیں۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر مانگ کے آپ اس کو موقع نہ دیں اور لاٹھی ماریں۔ اب اس موجودہ فوجی قیادت نے جب موقع دیا تو 25,000 لوگ بلوچستان کے بھرتی ہوئے ہیں فوج میں۔ تو سر اس طرح ہمیں موقع دیں۔ اب یہ جو چائنیز کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے ان کی سیکیورٹی بھلے فوج کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا استحصال کرے۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ چل کے گڈانی پاور پلانٹ، میں نے سر اتنا اس کے خلاف احتجاج کیا، نواز شریف بہت احتجاج کیا، آج تک میری ٹریبیونل میں پٹی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اور ٹریبیونل والے صرف آتے ہیں وہاں کوئٹہ سے کراچی کے چکر میں، وہ آگے ہب میں پیشی لگاتے ہیں، پھر دوسری پیشی دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ٹریبیونل کو بھی میرے خیال جو وہاں انوائرمنٹ کی ٹریبیونل ہے، اس کو کراچی آنے کا ایک بہانہ ہے، وہ ڈسپوز کرتے ہیں۔ دوسرا سر بلوچستان کی حالت ایسی ہے کہ انہوں نے پرسوں نوٹیفیکیشن نکالا ہے، جتنے پروجیکٹس ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے، انہوں نے ان کو فنڈنگ روک دی ہے، کیونکہ ان کو فیڈرل سے شاید اتنے فنڈ نہیں جاتے ہیں۔ اب سر ایک سیلاب زدہ ہم نئی اسکیمیں تو روک دی ہیں، جو آن گوئنگ ہے ان کی بھی فنڈنگ روک دی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بے روزگاری کتنی ہوگی، کیونکہ جب آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام رک جاتا ہے تو بے روزگاری ہوتی ہے۔ کو فنڈ دے۔ جب فیڈرل میں بات کرتے ہیں، سر شہباز شریف صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ ہماری توقعات سے زیادہ ہماری عزت کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، لیکن مخلوط حکومت میں مجھے اس کے بھی لیمیٹیشن کا احساس ہے۔ لیکن صرف فائنینس اور پلاننگ کمیشن تو ان کے اپنے پاس ہے، وہ تو پرائم منسٹر کو سپورٹ کرے۔ اب سر دیکھیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کانسٹیچوئنسی کا فنڈ دیں تاکہ ہم ترقی کریں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی اسکیمیں، تو کہتے جی IMF نے روکا ہوا ہے کہ جی 10%، 15% سے زیادہ نہیں دیں۔ سر اب آج کی بات ہے، آپ ڈان پڑھ لیں، ادھر سے ہمارے لیے IMF ہے، اور ادھر 100 بلین کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو سبسڈی دے رہے ہیں، تو ادھر تو IMF نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہڑتال کی تھریٹ دی، دھمکی دی، فوراً 100 بلین کی سبسڈی دے دی۔ اور یہ ہم جن کی وجہ سے یہ حکومت ہے، وہ 50 کروڑ کے لیے، 10 کروڑ کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ نہیں جی IMF ہے۔ سر یہ ابھی اس حکومت میں IMF ہے، پچھلی حکومت میں یہ FATF تھی، جب بھی جاتے تھے فائنینس، نہیں جی یہ FATF نے کہا ہے مت کرو، لیکن سر اس وقت یہ حکومت کروا دیتی تھی۔ یہاں سر پلاننگ کمیشن اور فائنینس ڈویژن میں
کچھ ایسے افسران ہیں جو پرائم منسٹر کو ناکام کرنا چاہتے ہیں. بھئی یہی فیٹیب تھی نا, پچھلی گورنمنٹ لے لیتی تھی پیسے اور ہم فیٹیب سے نکل گئے. اب ہر بات میں آئی ایم ایف آ رہی ہے. اب جب پریشر آیا تو 10 بلین جب سبسڈی دی تو وہ کیسے دی؟ دیکھیے نا سر, یہ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں نا. تو یہ سر اس طرح منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. سر پارلیمنٹری افیئرز تو ہمارا چیف وپ ہے, اس شریف آدمی نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ جی میرے بس کا یہ نہیں ہے, پوچھ لیں. یہ کام ہوتا ہے چیف وپ کا. چیف وپ نے تو ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ بھئی میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ سر 2 افسران ہیں فائنینس میں اور پلاننگ کمیشن میں, یہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف یہ کر دے گی. بھئی پچھلی بار فیٹیب تھی, اب آئی ایم ایف. سر دیکھیں, آپ جب قرضہ لیتے ہیں, آپ اپنے بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرتے ہیں, تو قرضہ کس لیے لیتے ہیں؟ کہ جی آپ علاقے کی ڈیولپمنٹ کریں گے, اپنے علاقے ملک کی ڈیولپمنٹ کریں گے, مسائل حل کریں گے. اب یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے کہ جی آئی ایم ایف نے کہا ہے پی ایس ڈی پی روک دو, آئی ایم ایف نے کہا ہے پیٹرول پہ بڑھاؤ, آئی ایم ایف نے کہا ہے روزگار نہیں دو, آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی گیس بڑھا دو. یہ تو پھر یہ اس قرضے کا فائدہ کیا ہو گیا کہ جی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں کرو. سر دیکھیے, جب ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے تو پورے ملک کا اکنامک پہیہ رک جاتا ہے. آپ کی ڈیولپمنٹ سے کتنی انڈسٹریز ریلیٹڈ ہے, مزدور وہاں کام کرتا ہے, میسن کام کرتا ہے, وہاں سر اسٹیل ہوتا ہے, وہاں یہ جتنے بھی ہوئے کاریگر ہیں, کہ کوئی 40 انڈسٹریز اس میں انوالو ہیں. تو یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب انتہائی شریف آدمی ہیں. دیکھیے سر, جو پرائم منسٹر صاحب کا اس وقت اسٹائل آف گورننس ہے نا, وہ پہلے نہیں تھا. پہلے وہ ڈیلیور کرتے تھے اس لیے کہ وہ کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ تھے. اب یہ مخلوط حکومت کی خوبیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں. خامیاں یہ ہیں کہ وہ شریف انسان اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, اور اس کا سارا ملبہ پرائم منسٹر کے اوپر جاتا ہے. تو ٹھیک ہے مخلوط حکومت ہے, لیکن فائنینس اور پلاننگ کمیشن تو اس کے اپنے بندے بیٹھے ہیں, تو ان کو تو وہ کہے. میرے خیال میں کسی کو بھی 1 روپیہ نہیں ملا ہے ان 6-7 مہینوں میں, اور اب ہم اس طرح چل رہے ہیں کہ جیسے ہم 5 سال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سر ہمارے پاس 8 مہینے ہیں, اور مارچ میں آپ کی جتنی بھی فنڈز ہوں گے وہ سرنڈر ہوں گے کہ جی آپ خرچ نہیں کر سکیں گے. تو ابھی تک سر یہ دے ہی نہیں رہے ہیں, تو کیا ٹینڈر ہوگا, کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ اب ہم علاقے میں جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بحالی کا کام دو. بحالی کا کام نہیں ہوتا ہے. گوادر میں سر اور ماڑا میں تھوڑا ایشو ہے, وہ نیوی والوں نے ہمارے مقامی ماہی گیروں کے ساتھ تھوڑی ناانصافی کی ہے. وہ بھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نیول چیف سر آپ انٹروین کریں پلیز, مہربانی کریں. سب کے ساتھ پرابلمس ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. میں